الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان امامت کی حقیقت اور جو تحریفات امامت میں کی گئیں اس پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس انسان اس کی صفات کا مظہر ہو. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. وہ ایک انسان کو اعلیٰ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ ایک انسان کو امام دیکھنا نہیں چاہتا تھا. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ امام کا ہے. اللہ نے اس کائنات کا آغاز نبوت سے ضرور کیا، مگر اس کا اختتام نبوت پہ نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا اختتام اور اس زمین کا اختتام امام پہ کیا، اور امام ہی کی ولایت پر دین کو کامل کہا. اور جب وہ تمہیں بلائے گا اس نے نبی کے ساتھ نہیں بلانا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے. کیوں اللہ نے اتنی اہمیت امام کو دی ہے؟
ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے آخر امام وہ کیا عمل انجام دیتا ہے، امام نے وہ کیا کارنامہ انجام دیا، اور امام کا وہ کیا مقام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو کائنات میں سب سے زیادہ بلند رکھا، اور امام ہی کو وسیلہ بنا دیا اس نے اپنے تک پہنچنے کا۔ امام وہ وسیلہ ہے، اللہ کی جتنی نعمتیں بھی اس کی مخلوق تک، بندوں تک نہیں، بندے تو ابھی کی بات ہیں، بندوں سے پہلے بھی کائنات موجود تھی، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ کی جو نعمت بھی ان تک پہنچتی ہے اس مخلوق تک، وہ امام کے وسیلے سے پہنچتی ہے۔ حضرت امام زمان بلند تر سلامات۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مخلوق نبی ہو یا رسول ہو، یا وہ انسان ہو عام، ہر مخلوق کو جو بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے وہ امام کے وسیلے سے ملتی ہے، اور اللہ تک جو بھی عبادت ہو یا دعا ہو آپ کی، وہ جب خدا تک پہنچتی ہے تو امام ہی کے وسیلے سے پہنچتی ہے۔ تو جس کا کوئی امام نہ ہو اس کا کوئی وسیلہ بیچ میں اللہ سے رابطے کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے۔ گویا امام اس وسیلے کا اور اس رسی کا نام ہے کہ جس کا ایک سرا مخلوق سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا خالق سے جڑا ہوا ہے۔ توجہ کریں، امام علی مقام نے بہت ہی خوبصورت بات کی، امام حسین علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اپنی مخلوق کو خلق نہیں کیا الا مگر یہ کہ وہ مخلوق اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ، بہت ہی خوبصورت گفتگو امام نے کی۔ امام نے یہاں پہ لفظ علم سے استفادہ نہیں کیا، امام نے یہ بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو جانے، ایسی کوئی بات امام نے نہیں کی، بلکہ فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، لیعلموا نہیں ہے، تمہیں اللہ کا عالم نہیں ہونا، تمہیں اللہ کا عارف ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر وہ اللہ کا عرفان پیدا کر لیں، اگر وہ عارف خدا ہو جائیں، عالم خدا نہیں، عارف خدا ہو جائیں، عبدوہ ہو،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عارف خدا ہو اور وہ عابد خدا نہ ہو۔ عرفان محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، اور اگر وہ اللہ کے عبادت گزار ہو جائیں اور اس عبادت کی بنیاد علم نہ ہو، عرفان ہو، استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، تو پھر جس کا ایک دفعہ سر خدا کے سامنے جھک گیا، پھر قیامت تک اس کا سر کسی اور کے سامنے جھکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کا سر کٹ تو گیا، جھکا نہیں۔ یہ کٹ جاتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ خوب توجہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے ہماری خلقت کا مقصد اللہ کو جاننا نہیں ہے، اللہ کا عالم ہونا نہیں ہے کہ اللہ ہے، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا۔ عارف خدا ہونا ہے۔ آیا ہم عارف خدا ہو گئے؟ کون ہم میں سے کہے گا کہ میں عارف خدا ہوں؟ اور اگر عارف خدا نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہیں، کیونکہ ہمیں تو پیدا ہی اس کے لیے کیا تھا کہ تمہیں عارف ہونا ہے۔ عارف کیا؟ عالم اور عارف میں فرق ہے۔ اب میں بہت ہی آسان الفاظ میں بتاؤں گا، ورنہ تو بہت زیادہ اس کی وہ ہے تفصیل، تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے بچوں کو۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عارف جاننے والے کو نہیں کہتے۔ عالم جاننے والا، عارف کہتے ہیں پانے والے کو، یعنی جو یہ جانے کہ خدا ہے وہ ہے عالم خدا، اور جو خدا کو پالے وہ ہے عارف خدا۔ خوب توجہ کریں، میں خدا سے استفادہ کب کروں گا؟ آپ پتہ ہے سونے کی کان ہے، خوب ہوا کرے پتہ، آپ کی صحت پہ کیا اثر ہوا؟ زمانے میں اور اس دنیا کے اندر یاقوت کے پہاڑ ہیں، یہ علم ہے آپ کو، جاپان میں ہیں، چائنا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سونے کے خزانے ہیں، یہ علمی تو ہے۔ آپ کی صحت پہ کیا اثر ہے اس کا؟ کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے۔ اثر کب ہوگا؟ جب آپ اسے پالیں گے۔ آپ دنیا کے امیر ترین انسان جب ہوں گے، آپ اس سے خریداری جب کر سکیں گے جب اسے پالیں گے۔ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عالم میں اور عارف میں یہی فرق ہے، جو خدا کو صرف علم ہی تک رکھتے ہیں کہ خدا ہے، اللہ کتنے، اللہ ایک، یہ تو علم ہے، یہ عرفان نہیں ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو خدا کو پا لیتا ہے، اور جب پا لیتا ہے تو پھر وہ خدا سے استفادہ کر سکتا ہے اس خزانے سے، اور وہ خزانے سے استفادہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ عظمت محمد اور محمد بلند کر جتنا بھی آپ کے پاس خزانہ ہوگا اس حساب سے آپ کی خریداری ہوگی۔
خدا سے بڑا تو یہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ دعائے عرفہ میں امام حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ دعائے عرفہ، عرفہ عرفان سے ہے۔ امام حسین نے کہا کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ اس لیے کہ کل خزانہ تو ہی ہے، جس کے پاس تو ہے ہر چیز کو خرید سکتا ہے، اور جس کے پاس تو نہیں ہے وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے۔ اور جس نے تجھے پا لیا، یہ فخر محمد ہے۔ فخر محمد یہی ہے کہ اگر وہ فقیر بھی ہو تو کائنات اس کے قدموں پر سلامی دیتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اللہ کو جاننا نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے میری حیات کا، ہمیں اللہ کو پانا ہے، یہ تمہاری خلقت کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پایا تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے دور ہیں۔ کیسے پائیں گے؟ اب آپ کو میں بتاؤں، خوب توجہ کریں۔ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مستحبات کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے آپ کو، یعنی اللہ آپ میں جلوگر ہو، اللہ کو پانا یہی ہے، جلوگر، ظہور، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا ہے، متجلی ہے وہ، کہاں پہ؟ قرآن میں۔ قرآن میں وہ جلوگر ہوا ہے، لیکن اس جلوے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ جلوہ دکھائی کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، بصیرت چاہیے۔ بصیرت وہی عرفان ہے۔ اگر یہ آنکھ نہیں ہے تو اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ زائر خدا ہر آدمی نہیں بن سکتا۔ زائر خدا بصارت نہیں بناتی، بصیرت بناتی ہے۔ آپ توجہ کریں، اور ہمیں بصیرت چاہیے۔ آپ کو اہل بصیرت بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اہل بصارت تو اس نے دی ہے، بصیرت تمہیں پیدا کرنی ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی بصارت دے کے بھیجا ہے اور بصیرت پیدا کرنی ہے تاکہ عارف خدا ہو سکو، اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ راہ کیا ہے کہ خدا ہم میں جلوگر ہونے لگے۔ خود خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے قریب آنا چاہے اور یہ چاہے کہ میں اس کے اندر جلوگر ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ مستحبات پر عمل کرے، مستحبات پر عمل کرے، واجبات کی بات نہیں، یعنی بالاتر جہاں جنت اور دوزخ کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، اوپر کی منزل ہے۔ جب واجبات تو ہیں ہی، آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن یہ بالاتر منزل ہے۔ کہا جب بندہ مستحبات کے ذریعے سے میرا تقرب چاہتا ہے تو پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، پھر وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یعنی اگر میں سب سے ہلکا ترجمہ کروں، اس کی آنکھ عین اللہ، اس کے کان اذن اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، اس کا پہلو جنب اللہ، اس کا ہاتھ ید اللہ، اور وہ خود خود نفس اللہ۔ یہ خدا علی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یہ مولا کائنات کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ مولا کائنات کے لیے نہیں ہے،
اس نے تو باپ کو کھولا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ علی اس راستے پہ چلے ہیں، اس نے کہا نہیں یہ راستہ ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں علی بننے کا راستہ بتا دیا۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کائنات کو علیوں سے بھر دے، وہ علی کے علاوہ کسی اور کو کائنات میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو میں نے بار بار یہ بات کہی، شاید آپ کے ذہن میں ہو اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ دم دم ہر دم، خدا دم دم میں علی دیکھنا چاہتا تھا، مجھ میں نہیں، علی میں نہیں، حسن میں نہیں، وہ حسن میں علی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، حسن تو ہیں ہی علی، وہ دم دم علی علی دیکھنا چاہتا تھا، اور ہر دم میں دیکھنا چاہتا تھا، ہر دم میں دیکھنا چاہتا تھا، اور دم دم دیکھنا چاہتا تھا۔ یعنی ایک تو یہ کہ سب میں ہو، اور پھر کوئی بھی لحظہ تمہارا یاد علی سے خالی نہ ہو۔ یعنی خدا وہاں لے جانا چاہتا تھا سب کو، وہ ہم سب کو وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے تو ابھی علی کی بات کی ہے، علی مقصد کائنات نہیں ہے، علی تو خود کسی کے وسیلے سے ہیں، علی نے تو خود کسی سے لیا ہے، کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے اتعلمون بقرابۃ قریبہ من رسول اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں رسول سے کتنا قریب ہوں؟ رسول خیال رکھتے تھے میرا، میرے لیے بستر کو آمادہ کرتے تھے، مجھے سینے سے لگاتے تھے، میرے بوسے لیتے تھے، میرا انتظار کرتے تھے، میرے دم میں جیتے تھے، انتظار کرتے تھے، میں خاموش ہو جاتا تھا تو خود بولتے تھے، عجیب محبت کرتے تھے مجھ سے۔ تمہیں معلوم نہیں رسول سے کتنا قریب تھا، اور رسول نے مجھے اس طرح سے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو بھراتا ہے، تو جب تک نہیں بھرایا تھا تو ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس، اس کا مطلب ان سے اوپر بھی کوئی ہے جو انہیں بھرا رہا ہے، بس ڈائریکٹ جو خدا سے بھرا گیا ہے وہ محمد ہیں۔ مشنودی نفس پیغمبر مولا کائنات علی ابن ابی طالب بلند حضرت علی کا تو آپ نے جملہ سنا ہے، پیغمبر کا بھی سنا ہے ایسا کوئی جملہ کہ مجھے فلاں آدمی نے بھرایا ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ ادبنی اللہ، یہ ڈائریکٹ ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تھا وہ اس کائنات کو محمدوں سے بھرنا چاہتا تھا۔ اب میں اوپر کی بات کروں، علیوں سے نہیں، کیونکہ علی سے اوپر بھی ایک علی ہے، جیسے سارے ولیوں کا ولی علی، اسی طرح سارے علیوں کا علی وہ محمد ہے۔ یہ جتنے بھی علی ہیں نا ہمارے، یہ 12 کے 12، ان سب کا علی وہی ہے جس نے ان سب کو اعلیٰ بنایا، وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو، یہ ہے خدائی، وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ خدا کی ایک شان یہ ہے، جب وہ دینے پہ آ جاتا ہے تو نچلی سطح پہ نہیں دیتا چیزیں، اعلیٰ سطح پہ لے جا کے دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیتا کہ مجھے 10 کی ضرورت تو 8 لے لے، 2 کہیں سے اور سے مانگ لے گا، نہیں، یوں نہیں ہے۔ یعنی مجھ سے لے لے، وہ ساری صفات اس کے اندر جلوہ گر ہوں، تو وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے جس کے اندر وہ ساری صفات جلوہ گر ہیں۔ وہ سب کو محمد دیکھنا چاہتا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ بات،
آیا آدم اس لیول پہ پہنچے یا نہیں پہنچے مجھے نہیں معلوم. وہ محمد دیکھنا چاہتا تھا سب کو، کیونکہ وہ خزانے لٹانے کے لیے تیار تھا. وہ آدم نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ نوح نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس سے اوپر کی سیڑھی ہے، جہاں بھی گنجائش باقی ہو، کیونکہ خدا ہے وہ کمال پر دیتا ہے. خوب توجہ کریں، اس نے کہا احسن تقویم، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ. تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے انسانیت کا وہ آدم نہیں ہے. آدم سے پہلے بھی کوئی، توجہ کریں، ان کا بھی کوئی نبی ہے. کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ اس کا نبی کوئی نہ ہو، اس کا ولی کوئی نہ ہو، اس کا رسول کوئی نہ ہو. وہ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول اور ولیوں کا ولی ہونا چاہیے، علیوں کا علی ہونا چاہیے. اس سے اوپر کوئی منزل نہ ہو. انسانیت ختم ہو جائے بس، اس کے بعد پھر خدا کے علاوہ کچھ نہ ہو. اسی لیے جب معراج پہ خدا نے بلایا پیغمبر کو، کہا تو قاب قوسین، کہا نہیں 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 نہیں، پیغمبر ہم سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اس بندے کی پرواز اتنی زیادہ تھی، تمہیں کیا بتائیں، تمہیں کیسے سمجھائیں کہ قربت کتنی ہو گئی تھی. یہ سمجھ لو کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. اسے بھی چھوڑو، اور ادنا، اس سے بھی آگے کی منزل کی. کتنی منزل، اس کے کوئی حد نہیں. کتنا قریب ہے خدا کے، کتنا قریب ہو گئے تھے، یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جب کہا ہے کہ قاب قوسین اور ادنا کہہ کے بتایا کہ قربت کی ایسی حد ہے جو تمہاری عقل میں آنے والی، اتنا قریب گئے. تو وہ تم سب کو محمد دیکھنا چاہتا تھا. اچھا مجھے ہی دیکھنا چاہتا تھا، آدم کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، نوح کو دیکھنا نہیں چاہتا. وہ تو اس کے عظیم بندے ہیں، ہم تو دور ہیں، وہ قریب ہیں. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آیا آدم اس لیول پہ پہنچے یا نہیں پہنچے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے محمد. وہ آدم دیکھنا نہیں چاہتا، وہ نوح دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ابراہیم دیکھنا نہیں چاہتا. مجھے نہیں معلوم کوئی محمد کائنات میں بنا یا نہیں بنا، لیکن محمد نے 12 کے لیے یہ ضرور کہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. آئے تھے علی ہو کر، گئے ہیں تو محمد ہو کر. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ. یہ محمد ہو کے نہیں آئے تھے، یہ محمد ہو کے نہیں آئے، یہ علی بن کے آئے تھے، یہ حسن تھے، یہ حسین ہیں، یہ سب اسی طرح سے آئے تھے. لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم علی بن کے ضرور آئے، لیکن ہم نے اپنی پرواز کو روکا نہیں ہے. اڑتے رہے، اڑتے رہے، اڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ گولڈ میڈل خدا سے لے لیا. یعنی وہ جو مقصد کائنات تھا خلقت کا، اس نے ہمیں پیدا محمد نہیں کیا، ہم محمد نہیں ہو کے آئے، لیکن ہم نے اس مقصد کو پا لیا. خدا کے کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ خدا سے خدا کو لے لو. تو ہم نے خدا سے خدا کو لے لیا. اب ہمارا ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں ہوگا، اب یہ ید علی نہیں رہے گا، یہ ید اللہ ہو جائے گا. اب یہ زبان لسان علی نہیں ہوگی، یہ زبان اللہ ہو جائے گی، لسان اللہ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا مولا کائنات کی ہر چیز اسی طرح سے تھی، یعنی اپنے وجود کو توحید میں اس طرح سے ڈال دینا کہ ہر چیز خدائی ہو گئی. خدائی کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن فیکون کی منزل ہے، کہنا پڑتا نہیں ہے، جانا نہیں پڑتا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، واللہ ارادہ کافی ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ در خیبر کو میں نے اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہے، ہرگز ایسا نہیں تھا. ابھی میری 2 انگلیاں در خیبر کی طرف بڑی تھی، وہ میرے ارادے کو پہچان گیا تھا. در خیبر خود میری انگلیوں پہ چلا آیا.
عظمت محمد و آل محمد صلوات. اور کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ابراہیم پہنچے نہ پہنچے، اگر پہنچ جاتے تو پھر خدا سے یہ نہ پوچھتے مردہ دیکھ کے تو اسے زندہ کیسے کرے گا، یہی تو کہہ رہے ہیں، یعنی خود نہیں کر پا رہے، زندہ کیسے کرے گا اسے، حالانکہ امام ہیں، توجہ کریں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور پھر امامت پہ بھی پہنچ گئے، خلت پہ بھی پہنچ گئے، لیکن امامت کا وہ درجہ نہیں ہے جو درجہ علی ہے، جو ان کے پاس ہے، کیونکہ درجہ محمد چاہیے مشیت الہی کے لیے، وہ جو خدا نے کہا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں اذن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ خود اذن اللہ ہیں، اگر یہ کہہ دیں تو یہی اجازت ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ انہیں اجازت کی ضرورت ہو، یہ کہہ دیں تو یہی اجازت خدا ہے، توجہ کی آپ نے، وہ جو صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی صحابی نے پوچھا، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ ہمیں تو خدا دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو خدا دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو اس کی معرفت نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کب اور کیسے کس چیز سے کبھی راضی ہو جاتا ہے کبھی ناراض ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سن، اذا شئنا شاء و اذا شاء شئنا، جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دعوت بلند، نعرہ صلوات۔ اس لیے عیسیٰ کو کہنا پڑا کہ قم باذن اللہ، لیکن علی کو کہنا نہیں پڑا، علی نے تو ٹھوکر ماری، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اذا اراد شیئا، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ہوگی، اور یہ باتیں ہر ایک سمجھ بھی نہیں سکتا۔ آپ اگر کسی کے سامنے کہیں گے بھی تو وہ کہے گا غلو کر رہے ہیں، ہاں وہ غلو ہی سمجھیں گے، اس لیے جن کے یہاں سارے مشرک پیدا ہوئے ہوں، سمجھے آئی بات نہیں آئی ہے، جن کے یہاں یعنی اڑان ہے ہی نہیں توحید کی طرف، جن کا گھرانہ بت پرستی میں گزرا ہو، وہ توحید کے مراحل کو سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں، وہ عرفان کے مراحل کو سمجھ سکتے نہیں، تو اگر وہ آپ کو کہیں کہ غلو کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہے، ان کے ہاں یہ غلو ہی ہے، اس لیے کہ غلو کیا ہے، کسی کو کسی چیز کی حد سے بڑھانا جو علی کی حد تک پہنچے ہی نہ، توجہ کی ہے، کوئی علی کی حد کو پہنچ ہی نہیں سکتا تو اسے بڑھائے گا کیا آدمی، توجہ کی آپ نے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے وہ کر دکھایا کہ جو خدا ہم سے چاہتا تھا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ٹھوکر ماری اور مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ امام رضا کو کہنا نہیں پڑا، امام رضا نے صرف شیر کی تصویر ہی تو دیکھی تھی، اور تو کچھ نہیں تھا وہاں پہ، وہ جانور نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے کہ مردہ ہے، نہیں، مردہ کا تعلق نہیں ہے کہ آپ نے ربط دیا ہو، نہیں، بلکہ ایک تصویر ہے، تصویر کی روح نہیں ہوتی، اور روح پتہ ہے کیا ہے؟ روح امر الہی کا نام ہے، امر الہی الہ کے امر سے وجود میں آتا ہے، آپ توجہ کریں، اور امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا کیا پھاڑ کے کہا جا، یعنی روح وجود میں آئے، عجیب ہے، یعنی یہ وہ پاور ہے، سمجھ نہیں سکتے لوگ کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی ایک روح ہو جو وجود میں آئے اور پھر وہ اس سے متصل ہو اور اس کے بعد حرکت آئے اور پھر وہی کام انجام دے جو شعر اصلی انجام دیتا ہے، یہ وہی انجام دے سکتا ہے کہ جو ارادے الہی کا مالک ہو۔ یہ جو اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ہم سب کے لیے سبحان اللہ ہو، ہم سب میں خدا جلوگر ہو، ائمہ کے لیے نہیں بنائی تھی یہ دنیا، ائمہ کے تو صدقے میں بن گئی، یہ تو ہمارے عروج کے لیے بنائی تھی، توجہ کیا آپ نے، ہمیں میدان دیا ہے کہ لو بنو علی کی، تاکہ کل یہ نہ کہو کہ علی کے پاس میدان تھا ہمارے پاس میدان نہیں تھا، علی کو تو نے دے کے بھیجی تھی ہمارے پاس نہیں تھی، نہیں، یہ دے علی بھی دے دیتے ہیں، محمد بھی دے دیتے ہیں، حسن بھی دے دیتے ہیں، حسین بھی دے دیتے ہیں، بن کے دکھاؤ کوئی ہے تو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، خوب توجہ کریں، جو اسوہ بنایا کائنات میں
وہ کس کو بنایا؟ پیغمبر اسلام کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تم سب کو وہ محمد دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پیغمبر نے کامل کیا ہے کہ اس نے خود خدا کو خدا سے لے لیا گویا، یعنی توحید ان کے اندر مکمل جلوہ گر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کو عطا کیا۔ یہ ایک وجہ کہ جو اس مقام امامت جو ہے وہ پیغمبر کو دیا۔ ہمارے جتنے ائمہ امام بنے ہیں وہ سب اسی امامت کے وسیع ہیں جو پیغمبر اسلام کے پاس امامت موجود ہے، اور ان سب کو اللہ نے امامت بھی عطا کی اور محمد جیسا بننے کے لیے اس کائنات کو وجود عطا کیا، تاکہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ محمد بنے۔ اور وہ آئے تھے علی لیکن محمد بن کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وال محمد۔ بس آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی شخصیت تھی پیغمبر اسلام کی، اس نے دین پر قربان کرا دی۔ پیغمبر کو کہا کہ ہم نے کل پیغمبر کو جنگوں میں بھیجا، جان کو خطرے میں ڈالا ہے نا، مارے جا سکتے ہیں۔ آپ جس کو بچانا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جنگ صفین جو تھی اس میں جو ہے وہ محمد حنفیہ کو بھیج رہے تھے، اور جو ہے امام حسن امام حسین بعد میں، پہلے مرحلے میں نہیں تھے۔ امام کی کوشش یہ تھی کہ حسن حسین کو بچایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوہر امامت ہیں، ان کی حفاظت کائنات ان کے توسط سے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں ختم ہونا چاہیے، یہ گوہر ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیں سید سجاد کو بچا لیا۔ آپ اگر کربلا کی تاریخ پڑھیں تو جو شخص کربلا میں سب سے پہلے آیا وہ حضرت سید سجاد ہے، سب سے پہلا شخص بھی اور سب سے آخری شخص بھی۔ سب سے پہلے امام سید سجاد آئے بابا کے پاس، اب آنے کے بعد کہا کہ بابا اجازت ہے میں جاؤں؟ آپ نے امام کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آپ نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے۔ اچھا ان کو روک لیا، یہ خود آئے، ان کو کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے، اور علی اکبر سے کہہ رہے ہیں تقدم ولدی، اے بیٹا آگے بڑھو۔ امام بڑی محبت کرتے تھے علی اکبر سے، عام آدمی نہیں تھے علی اکبر۔ آپ یقین کریں کہ جب ولادت ہوئی نا جناب علی اکبر کی، امام سوتے نہیں تھے، جناب علی اکبر کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ اس قدر شبیہ تھے پیغمبر کی، جب بھی ان پہ نظر پڑتی تھی امام کے آنسو بھر آتے تھے۔ مجھے اپنے نانا یاد آ گئے، بڑی محبت کرتے تھے، اکثر راتوں کو جاگتے رہتے تھے عشق علی اکبر کے اندر۔ اور ایسے بیٹے کو جس کو دل سے چاہا اور دل سے مانگا، ایڑیے رگڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رخصت کرنے کے باوجود بھی رخصت نہ کر سکے اور گھوڑے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میں نے کسی بھی شہید کے ساتھ یہ منظر نہیں دیکھا کہ حسین گھوڑے کے پیچھے دوڑے ہوں، لیکن جناب علی اکبر وہی تھے کہ دوڑے ہیں آپ گھوڑے کے پیچھے۔ ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور کہا کہ مہلن مہلن یا بنیا، اکبر بیٹا آہستہ چلو۔ دوڑتے رہے، بڑی محبت کرتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا اکبر کو بھیج دیا، سید سجاد کو بچا لیا۔
امام سمجھتے ہیں سید سجاد کی اہمیت، یہ امامت کا گوہر ہے، سارے انسان امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امامت وہ لیول ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی یہاں پہ ہے اور امام یہاں پہ، نہیں، مقایسہ نہیں کر سکتے آپ، کوئی فیصد، کوئی لیول، کوئی حصہ، امامت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مزید اس پہ بات کریں گے، ائمہ بھی یہی کرتے رہے، حسن حسین کو بچاتے ہیں، لیکن اللہ نے پیغمبر کو نہیں بچایا، کل بات کریں گے اس پہ، اور ہر جنگ میں بھیج دیا اس دین کو بچانے کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ حتیٰ سید الشہداء نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آپ یقین کریں کہ مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا یا علی ہم میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایک مرد غریب کب ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد غریب جب ہوتا ہے جب بچے بھوکے ہوں اور اسے کھلانے کے لیے ہاتھ میں پیسے ہوں۔ ہاں یہ بھی غربت ہے، لیکن یہ مرد کی غربت نہیں ہے۔ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ تعلیم کے لیے ہو اور ان کے جیب میں انہیں تعلیم دینے کے لیے پیسے نہ، کہاں یہ بھی غربت ہے۔ مرد کی غربت ہے یہ نہیں ہے، کہ مرد کی غربت کیا ہے مولا؟ کہ مرد کی غربت یہ ہے کہ نامحرم اس کے گھر میں داخل ہو، نامحرم اس کے گھر میں داخل ہو اور اس کی محرم پہ ہاتھ اٹھائے، اور اس مرد میں اتنی سخت نہ ہو، وہ مرد اتنا مجبور ہو کہ وہ اس محرم کا ہاتھ نہ اٹھا سکے، روک نہ سکے۔ تمہارا مولا اتنا غریب تھا، اتنا مجبور تھا کہ میرے سامنے جناب سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا جاتا رہا۔ آپ یقین کریں عزیزان، یہ سب دین کی خاطر انہوں نے کام کیا۔ جناب زہرا نے اس واقعے کے بعد چھپ چھپ کے علی سے نمازیں پڑھی، ہمیشہ اس کو ڈھانپ کے رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ تماچا اتنی زور سے تھا۔ عزیزان محترم، جو خود مارنے والا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنی زور سے تماچا مارا تھا کہ جناب زہرا نے جو بندہ پہن رکھا تھا وہ زمین پہ گر کے گھومتا رہا، اور جناب زہرا زمین پہ گر گئی اور کالا نشان ان کے رخسار پہ باقی رہا۔ علی سے اس رخسار کو چھپا کے جو ہے نمازیں پڑھتی رہی، تنہائی میں نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن دین کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ حسین نے جو یہ جدائی برداشت کی، اپنی بچی کی تنہائی برداشت کی، اپنی اہلیہ کی تنہائی برداشت کی، یہ سب دین کی خاطر یہ کام کیے کہ مولا فرماتے ہیں بس عزیزان محترم مجھے وہ بچی یاد آ گئی جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے، 4 سالہ بچی تھی، ہمیشہ اس بچی کو یہی سمجھاتے تھے بیٹا اب بابا کے سینے پہ سونے کی عادت نہ رکھو، اب پھوپھی کے پاس رہا کرو، اب زمین پہ سونے کی عادت ڈالو، اے سکینہ میری اس وصیت کو یاد رکھنا، اے بیٹا اگر کوفے میں اگر میرے جانے کے بعد شمر تماچے مارے تو میرا بیٹا صبر کرنا، اے سکینہ اگر کوفے جاؤ اور کوفے میں پتھروں کی بارش ہو تو میرے بیٹا صبر کرنا۔ سکینہ کو سمجھاتے رہے، کہا بابا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ بس مولا نے کہا اے سکینہ اگر میرے سینے پہ سونا ہو کربلا میں آ جانا۔ کہا بابا لاشوں کے درمیان ایسی لاشیں جن کے سر نہ ہو میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ کہا بیٹا سکینہ ارے جب کربلا میں آؤ گی میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ بس عزیزان محترم وہ وقت آیا، ارے حسین قتل ہوئے، سکینہ ارے تماچے کھا چکی، خیمے جل چکے، پاپا کو یاد کرتے
آئے میرے بابا، آئے میرے بابا۔ ایک بے سر جسم سے آواز آئی، الیہ 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 الیہ، اے بنیا، ارے سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ بس آخری جملہ جناب سکینہ کہتی ہے، میں پاپا کے پاس گئی، اب جو میں سینے کی طرف گئی، پاپا کے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہ تھی، میں سینے پہ نہ سو سکی۔ ارے میں گلو کی طرف آئی، جب میں نے اپنے رخسار کو پاپا کے گلو پہ رکھا، آواز آ رہی تھی، جی یتیمہ ماس بن فذکرونی، ارے جی یتیمہ ان شربتم ماس بن فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فانذرونی۔ اے جیو میرے بابا تمہیں یاد کر رہے تھے، اے جیو جب پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب سنو ارے کوئی غریب مارا گیا اپنے مولا کو، آئے غریب آئے حسین کہہ کے یاد کر لینا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو مقصد خلقت اور مقصد عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ جو بھی اس مجلس سزا کے منتظمین ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں، بار الہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام علماء حق کا مجتہدین عظام خصوصاً آپ سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ تمام مستقبلین جہان خصوصاً امریکہ اسرائیل اور ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ اگر لائق ہدایت نہیں ہے نابود فرما۔ بار الہ تمام مستضعفین جہان خصوصاً حکومت اسلامی، پاسداران انقلاب اسلامی، حزب اللہ، فلسطین کے مجاہد، شام کے مجاہد، جہاں کہیں بھی مجاہدین اسلام ہیں اور اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں، بار الہ سب کی حمایت اور ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کو امام عصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام عصر کے جانصاروں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔